أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. جہنمی انسانوں کا منظر بیان فرما کر اللہ جنتی انسانوں کا منظر بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا جو خوف رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، جوانی کا حساب دینا ہے، فرصت کے لمحات کا حساب دینا ہے، صحت کے لمحات کا حساب دینا ہے، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اس کا حساب دینا ہے. بحیثیت مسلم اس بات کا حساب دینا ہے کہ میری جو ذمہ داری تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اللہ کے دین کو اس سرزمین پر قائم کرنے کی ذمہ داری، میں نے اس ذمہ داری کو کس حد تک ادا کیا. اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر اپنے ان ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا چلا جاتا ہے، اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے جنتان، اس کے لیے دو باغ ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ جنت پورا کا پورا ایک باغ ہے جس میں اور بکثرت باغ ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے دو باغ ہیں. ذواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور، فیہما عینان تجریان، دونوں باغوں میں دو چشمے رواں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی، اور وہ اس باغوں کے اندر متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اور اس میں وہ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دویز ریشم کے ہوں گے. وجن الجنتین دان، باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. اللہ سے دعا ہمیں بھی ایسے عظیم انسانوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.